السلام علیکم، میں ہوں شمس ہادی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر علماء کا قصور کیا ہے؟ ایک طرف سفید ریش مفتی کفایت اللہ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ ایک مظلوم کو انصاف کے حصول کے لیے پرامن احتجاج میں شریک ہوئے تاکہ مظلوم کو انصاف مل سکے۔ کیا انصاف کے لیے پرامن احتجاج کرنا غیر قانونی ہے؟ لیکن اصل وجہ کوئی اور ہے۔ دوسری جانب مفتی محسن مبارک زئی کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز اور غلیظ تقاریر کرنے کی وجہ سے ان پر FIR درج ہوئی ہے۔ جناب، ایسی بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر گالیاں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، جس میں علیشہ، اس کی ماں، والدہ ذیشان، زیارت گل، دیگر بہت سے لوگ ہیں۔ ان کے خلاف کون سی قانونی کارروائی ہوئی ہے؟ ہمارا قانون صرف علماء کرام پر نافذ العمل ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ صرف علماء کرام کو ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ کہیں انہیں شہید کیا جا رہا ہے تو کہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت علماء کرام سے بوکھلا گئی ہے۔ انہیں اپنی نیا ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ وہ دیوار گرانا چاہتے جو ان کے غیر ملکی آقاؤں کے دیے گئے مشن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے دیوار بنے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے ایک مشن شروع کیا۔ کبھی کہتے ہیں جہاں کوئی مولوی سیاست کرے اسے ممبر سے نیچے پھینک دو۔ کہیں تحریک انصاف کا جلوس مدرسہ و مسجد میں گھس کر مولویوں کی داڑیاں نوچتے ہیں۔ وہ ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھ یہ شیخ الہند کے سپوت ہیں۔ انہیں شہید تو کیا جا سکتا ہے، سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا سکتا ہے، لیکن انہیں ڈرایا نہیں جا سکتا۔ تیونس کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا اظہار رائے کی مکمل آزادی کے حوالے سے، جس میں اللہ اور اسلام کو گالی دینے کی بھی کھلی آزادی دی گئی۔ بیرونی دباؤ پر تمام پارلیمنٹ خاموش تھی، لیکن ایک مرد مجاہد رکن پارلیمنٹ ابراہیم القاس میدان میں آ گئے اور پوری پارلیمنٹ کو للکارتے ہوئے کہا کہ یہ بل میری لاش سے گزر کر ہی پاس ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنا کرتا اتار دیا اور باقاعدہ لڑنے پر راضی ہو گیا۔ شیر کی پکار سے سارے چوہے دب گئے اور وہ بل پاس کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے تمام علماء اور تمام کارکن انشاءاللہ آپ کے مغربی آقاؤں کے مشن کے آگے سینہ تھان کر کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے